جو آپ نے لکھ کے دیا ہے اسے تو مانیں گے. ان سے کہیے کہ ذرا یہ عبارت کیا ہے جو آپ نے لکھ کے بھیجی ہے، ذرا اس کو پڑھ کر کے سنا دیں اور اس کا مطلب بتا دیں. یہ نیچے والی عبارت میں اس پہ نشان لگا دے رہا ہوں. ٹھیک، چلیے یہ لیجئے. چلیے اس کو کہیے قاری صاحب پڑھ کر کے سنا دیں اور اس کا مطلب بتا دیں. یہ آپ ہی کی بھیجی ہوئی ہے، میری نہیں ہے. قاری صاحب پڑھ کر کے اسے سنائیں. اگر میں پڑھ کے سنا دوں اور اس کا ترجمہ کر دوں اچھا تو ہوگا. بات آگے بڑھے گی. بڑھے گی. ٹھیک ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے لکھ کے دیا، بات تو آگے بڑھے گی انشاءاللہ. علی مع القرآن والقرآن مع العلی لن يفترقا حتى يردا علی الحوض هذا حدیث صحیح الاسناد. ترجمہ یہ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ ہرگز اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر نہ پہنچ جائے. ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے صحیح ہے. سن لیا آپ لوگوں نے؟ لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تحریر خود انہوں نے بھیجی ہے اور انہوں نے بھی پڑھ کر کے سنائی ہے. اب چونکہ مجھے معلوم ہو گیا کہ قاری صاحب عالم نہیں ہیں، لیکن بغل میں بیٹھے ہوئے مصباحی صاحب ہیں تو وہ ضرور اس بات کو سمجھیں گے. کیا وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ صحیح الاسناد لفظ ہے یا صحیح الاسناد؟ اگر ہاں کہیں تو پھر میں گفتگو کروں اور اگر نہ کہیں تو پھر میں آگے گفتگو کروں. مفتی صاحب، وہ صحیح الاسناد لفظ ہے یا صحیح الاسناد؟ ایک منٹ، بات میری پوری ہو جانے دیجیے. ان کا وقت پورا جانا. صحیح اسناد پہ بات کر رہے ہیں. صحیح الاسناد باقاعدہ ریکارڈ ہے اور اس کو آپ صحیح الاسناد پڑھیں یا صحیح الاسناد، دونوں صورتوں میں ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے خود ہمارے پاس لکھ کر کے بھیجا ہے کہ جو حدیث معتبر ہوگی وہ سند والی ہوگی. تو آپ نے خود ہی لکھ کر کے بھیجا ہے کہ سند ضروری ہے حدیث کو ماننے کے لیے. اگر حدیث کو ماننے کے لیے سند ضروری ہے تو کیا آپ کو ماننے کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ نے خود یہ لکھ کر کے بھیجا ہے اور اس میں لکھا ہوا، یہ میری تحریر نہیں ہے. تو آپ حدیث رسول کے لیے تو سند چاہیں اور ہم آپ سے گفتگو کرنے کے لیے سند کا مطالبہ نہ کریں. آپ خود لکھ رہے ہیں کہ ہم حضور کی حدیث وہی مانیں گے جس میں سند ہوگی. تو الحمدللہ میں علم والا ہوں، میں بھی اسی سے مناظرہ کروں گا جس کے پاس سند ہوگی. اس لیے کہ اگر آپ کے نزدیک کوئی حدیث بغیر سند کے معتبر نہیں تو میرے نزدیک کوئی مناظر بغیر اپنی علمی لیاقت کو بتائے ہوئے معتبر نہیں ہو سکتا. اور آپ نے جو عبارت پڑھی ہے، آپ کتب حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے، مناظرے کی کتابیں دیکھ لیجئے، اصول حدیث کی کتاب دیکھ لیجئے. آپ نے جو پڑھا ہے شاید کوئی آپ کی حمایت میں نہ ملے. خود آپ کے بغل میں مصباحی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس مسئلے میں آپ کی حمایت نہیں کر سکتے. اسی لیے میں نے کہا کہ مناظرہ کرنے کے لیے عالم ہونا چاہیے. ہم کسی بے علم سے مناظرہ کرنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں. اور رہی بات یہ کہ آپ جاہل کہہ رہے ہیں، میں الحمدللہ قوت حافظہ صحیح رکھتا ہوں. میں نے آپ کو جاہل نہیں کہا ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی. اگر اس کا ترجمہ کرنا یہ بے ادبی ہے تو آپ بے ادبی کا الزام میرے اوپر نہیں لگا رہے ہیں، قرآن پر لگا رہے ہیں. اور آپ نے کتنی بڑی بات یہ کہہ دی کہ یہ بے ادبی کر رہے ہیں. میں قرآن پڑھ کر کے سناؤں. قرآن نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو کیا قرآن نے جاہل کہہ کر کے لوگوں کی بے ادبی کی ہے؟ اگر ہم نے بے ادبی کی تو یہ بے ادبی قرآن نے پہلے کی ہے. پہلے اس کا آپ جواب دیجئے کہ کیا قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کے بتانا اور قرآن کی آیت پڑھ کر کے سنانا بے ادبی ہے؟ اور پھر آپ نے اسے جو غلط پڑھا
تو غلط پڑھنے کی بنیاد پر کیا آپ نے ائمہ محدثین کی طرف ایک غلط بات کی نسبت نہیں کی؟ پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ صحیح حدیث کے لیے سند چاہتے ہیں تو آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں حدیث میں فرمایا کہ میری وہی حدیث ماننا جس کی تمہارے پاس سند ہوگی؟ وہ حدیث بتائیے جس میں رسول پاک نے فرمایا ہو کہ میری کوئی حدیث بغیر سند کے مت ماننا۔ اگر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے تو آخر محدثین نے یہ شرط کیوں لگائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین نے قرآن کی بھی مخالفت کی اور حدیث کی بھی مخالفت کی، اور اگر آپ کے نزدیک قرآن کی اور حدیث کی مخالفت کرنے والے یہ محدثین ہو سکتے ہیں تو پھر ہم کو کہنے دیجئے کہ سامنے والا مخالف ہو سکتا ہے قرآن و حدیث کا، مگر امام بخاری، امام ذہبی، علامہ ابن حجر اسقلانی جیسی شخصیتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انہوں نے جو شرط لگائی ہے اور آپ نے ہم کو لکھ کر کے دیا ہے، یہ خود اس بات کا اظہار ہے کہ علمی گفتگو کے لیے سند درکار ہے۔ ینبغی کا لفظ آپ نے استعمال کیا۔